بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن لم یکن من اہل الدیوان فعاقلتہ قبیلتہ، اور جو اہل دیوان سے نہ ہو، رجسٹر میں اس کا نام نہ ہو کہ بیت المال سے اسے وظیفہ ملتا ہو، تو جیسے کہ آج کل حالات ہیں، تو ایسی صورت میں اس قاتل کا جو عاقلہ ہوں گے، اس کے قریبی رشتہ دار، فعاقلتہ قبیلتہ، اس کے جو قریبی رشتہ دار ہوں گے وہی اس کے عاقلہ کہلائیں گے۔ کچھ صورتیں یونین وغیرہ کی جو اس دور میں پائی جاتی ہیں ان کے بارے میں بھی میں نے شروع ہی میں بتا دیا تھا۔ جو اہل دیوان سے نہیں ہے اس کا عاقلہ، اس کا قبیلہ ہے، اس کے قریبی رشتہ دار ہیں، آبائی رشتہ دار، ماں کی جانب سے نہیں، ان پر 3 سال میں دیت مقرر کی جائے گی۔ قسط 3 سال کی بنائے گا حاکم اسلام، 3 سال میں وہ ادا کریں گے۔ قتل کسی نے کیا ہے، دیں گے یہ لوگ، ہے نا، تو بوجھ نہیں پڑنا چاہیے، چونکہ قاتل کو جو ہمت ملتی ہے وہ اسی لیے کہ ہمارا خاندان اتنا بڑا ہے، کون کیا بگاڑ لے گا، ہے نا، اس لیے ان کی نصرت و حمایت کی وجہ سے ان کے اوپر دیت لازم کی جاتی ہے کہ وہ دیں گے، لیکن فوراً دے دیں سب، یہ نہیں ہے۔ 3 سال میں ان پر قسط مقرر کی جائے گی، 3 سال میں وہ ادا کریں گے۔ اس کے جو آبائی رشتہ دار ہیں، ایک آدمی سے 3 سال میں صرف 4 درہم لیا جائے گا۔ 1 سال میں 1 درہم اور 2 دانک، یعنی قریب تہائی سے تھوڑا سا زیادہ، 1 درہم کا تہائی سے زیادہ، 1.25 درہم کہہ لیجیے، ہے نا، 1.25 سے زیادہ ہوگا، 1.33 ہوگا، تو 1.33 ہوگا، پھر 1.33 دوسرے سال، 1.33 تیسرے سال، 4 پورا ہو جائے گا۔ یہاں دانک انہوں نے 2 دانک، 6 دانک کا 1 درہم ہوتا ہے، 6 دانک کا 1 درہم ہوتا ہے، تو 2 دانک دے گا، 1 سال 2 دوسرے سال 2 تیسرے سال، تو 6، 3 1 وہ ہو گیا، اور 1 یہ 4۔ لا یزاد الواحد علی 4 دراہم، کسی ایک پر 4 درہم سے زیادہ نہیں کیا جائے گا۔ 3 سال میں 4 درہم وہ دے گا۔ فی کل سنۃ درہم و دانقان، ہر سال 1 درہم 2 دانق۔ اگر افراد کم ہیں آبائی رشتہ دار میں، زیادہ پڑ رہا ہے، تو یہ نہیں ہوگا کہ سب دو۔ میں نے بتایا تھا اس سے پہلے کہ پھر اس کے قریب والوں کو ملایا جائے گا، ان سے بھی نہیں پورا ہو رہا ہے، ان سے قریب والوں کو ملایا جائے گا، ہے نا۔ ولا یزاد الواحد علی 4 دراہم، اور کسی ایک پر 4 درہم سے زیادہ نہیں کیا جائے گا، ہر سال میں 1 درہم 2 دانک ایک آدمی دے گا، 3 سال میں پورا ہو جائے۔ وَيَنْقُصُ مِنْهَا، کم ہو سکتا ہے، افراد زیادہ ہو گئے، ہے نا، تو 4 درہم سے کم ایک کے حصے میں آئے 3 سال میں، یہ ممکن ہے نا، تو کم ہو سکتا ہے، لیکن اگر افراد کم ہیں تو زیادہ نہیں ہو سکتا ہے، دوسروں کو ساتھ میں ملایا جائے گا جو اور قریبی ہوں گے۔ فَإِن لَّمْ تَتَّصِلْ الْقَبِيلَةُ لِذَلِكَ، 4 درہم ہر ایک پر رکھنے سے قبیلہ اس کی گنجائش نہیں رکھتا ہے، افراد کم ہیں،
4 درہم اگر 3 سال دیں تو پورا نہیں ہوگا، دیت کی جو مقدار ہے وہ پوری نہیں ہوگی. تو کیا حکم ہے؟ فَإِن لَّمْ تَتَّصِلْ قَبِيلَةٌ لِذَلِكَ، اگر قبیلہ اس کی گنجائش نہ رکھے، ضُمَّ إِلَيْهِمْ أَقْرَبُ الْقَبَائِلِ مِنْ غَيْرِهِمْ، تو دوسرا قبیلہ جو ان سے قریبی ہوگا اسے ان کے ساتھ ملا دیا جائے گا. آبائی رشتہ دار ہیں پھر اور اوپر جا کر کے نسب ملتا ہے، لیکن وہ دوسرا قبیلہ ہو گیا ہے بٹ کر کے، تو ان کو بھی ان کے ساتھ ملا دیا جائے گا. ضُمَّ إِلَيْهِمْ أَقْرَبُ الْقَبَائِلِ مِنْ غَيْرِهِمْ، تو ان کے ساتھ ان سے قریبی قبیلہ جو ہوگا دوسرا انہیں بھی ضم کر دیا جائے گا. اسی طریقے سے ضم کریں گے یہاں تک کہ دیت کی مقدار پوری ہو جائے. قاتل بالکل آزاد نہیں گھومے گا کہ وہ تو اب عاقلہ کے ذمہ ہو گیا، اسے کچھ نہیں کرنا، بلکہ دیت کی ادائیگی میں عاقلہ کے ساتھ وہ بھی شریک ہوگا، اس پر بھی اتنا ہی آئے گا. وَيَدْخُلُ الْقَاتِلُ مَعَ الْعَاقِلَةِ، اور قاتل بھی عاقلہ کے ساتھ رہے گا، داخل رہے گا، وہ بھی دیت کی اتنی مقدار دے گا. فَيَكُونُ فِي مَا يُؤَدَّى كَأَحَدِهِمْ، اور جو دیا جاتا ہے اس میں وہ ان میں سے ایک کی طرح ہوگا، جیسے باقی لوگ دیتے ہیں ہے نا، ایسے ہی یہ بھی ادا کرے گا. یہ دیت عاقلہ پر ہے، بار بار آ رہا تھا، کیسے ادا کریں گے، کتنا ایک کو دینا ہوگا، یہ اس کی تفصیل ہو گئی. وعاقلۃ الموتق، اور موتق کا عاقلہ، کوئی آزاد شدہ غلام ہے، اس نے کسی کو قتل کر دیا ہے، دیت لازم ہو رہی ہے، تو اس کی دیت کون دیں گے؟ اس کا تو کوئی آبائی رشتہ دار ہے نہیں. وعاقلۃ الموتق، اور موتق کا عاقلہ قبیلۃ مولا، اس کے آقا کا قبیلہ ہے، کیونکہ اس کے مال کے وہی لوگ وارث ہوں گے تو وہی لوگ دیت بھی ادا کریں گے. وَمَوْلَى الْمُوَالَاتِ يَعْقِلُ عَنْهُ مَوْلَاهُ، اور مولا الموالات اس کی صورت آپ پڑھ چکے ہیں کہ کسی نے دوسرے سے کہا کہ تم میرے مولا ہو، یعنی اگر میں مر جاؤں تو میرے مال کے وارث ہوگے، اور مجھ سے کوئی جنایت ہو تو تم دیت دو گے. اس نے قبول کر لیا، اور یہ مجہول النسب ہے، ایک جانب سے ہو یا دونوں جانب سے ہو، وہ بھی ایسے ہی اس سے کہے یہ قبول کر لے، ہے نا. دونوں جانب سے بھی ہو سکتا ہے، ایک جانب سے بھی ہو سکتا ہے. اس کا مسئلہ آپ پڑھ چکے ہیں کہ جب تک دیت نہ دی گئی ہو اس وقت تک وہ اس کو لے کر دوسرے کے پاس جا سکتا ہے، پھر دوسرے سے معاہدہ کر لے، ایسا ہو سکتا ہے. لیکن دیت دینے کے بعد اب ایسا نہیں ہو سکتا. تو اس کے مسائل کیا ہیں ما سبق میں آپ پڑھ چکے ہیں. یہاں اس سے متعلق دیت کا مسئلہ. وہ مولا الموالات، اور مولا الموالات کی جانب سے اس کا مولا دیت دے گا، جس سے یہ عقد کیا ہے اس نے، وہ اس کی جانب سے دیت دے گا. وقبیلتہ، اور اس کا جو قبیلہ ہے وہ اس دیت کی ادائیگی میں اس کے ساتھ شریک ہوگا، کیونکہ یہی لوگ اس کے وارث ہو رہے ہیں تو دیت بھی انہی کو دینا ہوگا. کچھ صورتیں ایسی ہیں جن میں عاقلہ ذمہ دار نہیں ہوتے ہیں، صرف جس پر دیت اصالتاً لازم ہو رہی ہے وہ ذمہ دار ہوتا ہے. ان میں سے کچھ صورتوں کا بیان. ولا يتحمل العاقلة اقل من نصف عشر الدیہ، اور عاقلہ دیت کے 20ویں حصے سے کم کے متحمل نہیں ہوں گے، کا بوجھ نہیں اٹھائیں گے. یعنی نصف عشر 20ویں حصے تک تو ہے کہ وہ دیں گے، جو بھی ہے مل کر کے سب ادا کریں گے، لیکن 20ویں حصے سے کم اگر کہیں دیت یا عرش لازم ہو رہا ہے تو عاقلہ کو شریک نہیں کیا جائے گا، صرف قاتل دے گا. انگلی کاٹ دیا تو کتنا دینا ہے؟ 1 انگلی، 10واں حصہ دینا ہے نا. 1 انگلی میں 100 کا 10واں. تو یہ نصف عشر 20ویں حصے سے کم ہے یا زیادہ؟ زیادہ ہے نا، اس لیے عاقلہ اس کا بار اٹھائیں گے. لیکن موضحہ سے کم زخم لگائے،
تو یہ مسئلہ بھی ابھی جلدی آپ پڑھ کے آئے ہیں صفحہ نمبر 180 پر، ہے نا، 180 پہ پڑھ کے آئے ہیں کہ جو مادون الموضحہ ہے تو اس میں دیت نفس کا 20واں حصہ یہ دینا ہوگا. موضحہ سے جو کم ہے اس میں 20ویں حصے سے کم دینا ہوگا. حکومت عدل ہے، موضحہ میں دیت نفس کا 20واں حصہ، اور باقی تفصیلات حاشمہ میں کیا ہے، منقلہ میں کیا ہے وغیرہ ذالک وہیں پڑھ کے آئے ہیں. تو نصف عشر دیت یعنی دیت کے 20ویں حصے سے کم دیت اگر ہے تو عاقلہ اس کے بوجھ کو نہیں اٹھائیں گے. وہ صرف اور صرف نقصان پہنچانے والا جس نے جرم کیا ہے وہی ادا کرے گا. وَيَتَحَمَّلُ نِصْفَ الْعُشْرِ فَصَاعِدًا، 20واں حصہ اور اس سے زیادہ اگر ہے تو اس کا بوجھ عاقلہ اٹھائیں گے، یعنی انہیں دینا پڑے گا مل کر کے. وَمَا نَقَصَ مِنْ ذَلِكَ، اور جو 20ویں حصے سے کم ہے فَهُوَ مِنْ مَالِ الْجَانِي، تو وہ جرم کرنے والے کے مال سے دیا جائے گا، کوئی دوسرا اس میں شریک نہیں ہوگا. ولا تعقل العاقلۃ جنایت العبد، اور غلام کی جنایت عاقلہ اس کی دیت نہیں دیں گے، بلکہ غلام کی جنایت اگر ہے تو اس کا آقا جو ہے وہی اس کی دیت ادا کرے گا. اس کے مسائل بھی آپ ماسبق میں پڑھ چکے ہیں، چاہے تو غلام کو دے دے اور چاہے تو اس کی دیت دے، جو عرش ہے وہ دے. اس کے بعد بھی جو مسئلہ ہے اس کو بھی پڑھ چکے ہیں. ولا تعقل الجنایت التی اعترف بها الجانی، اعتراف کی بنیاد پر جو مال ذمے میں آئے عاقلہ اس کے بھی بوجھ کو نہیں اٹھائیں گے، اس کی دیت نہیں دیں گے. اقرار ہے، اعتراف ہے، مصالحت ہے، یہ ساری صورتیں پڑھ چکے ہیں. اور اس جنایت کی بھی دیت نہیں دیں گے وہ لوگ جس کا جرم کرنے والا اعتراف کرے، الا ان یصدقوا، مگر یہ کہ وہ لوگ اس کی تصدیق کریں کہ ہاں یہ ٹھیک کہہ رہا ہے. تو اب صرف یہ نہیں ہے کہ جرم کرنے والا ان کے اوپر ایک چیز کو لازم کر رہا ہے، بلکہ وہ لوگ خود اسے تسلیم کر رہے ہیں. اس لیے تسلیم کرنے کی صورت میں، تصدیق کرنے کی صورت میں وہ اس کے ذمہ دار ہوں گے. یوں ہی جو مصالحت کی وجہ سے لازم ہو وہ دیت بھی عاقلہ نہیں دیں گے. یہ مسئلہ بھی پڑھ چکے ہیں. وَإِذَا جَنَى الْحُرُّ عَلَى الْعَبْدِ جِنَایَةً خَطَأً كَانَتْ عَلَى عَاقِلَتِهِ، اور جب آزاد غلام پر جنایت کرے، غلطی سے کوئی جرم، کوئی جنایت کر بیٹھے، آزاد غلام کو کوئی اس کو قتل کر دے، ہاتھ کاٹ دے، پیر کاٹ دے، کچھ بھی ہو جائے. وَإِذَا جَنَى الْحُرُّ عَلَى الْعَبْدِ جِنَایَةً خَطَأً، اور جب آزاد غلطی سے کوئی جنایت غلام پر کر بیٹھے، کانت علی عاقلتہ، تو دیت اس کے عاقلہ پر ہوگی، کیونکہ آزاد ہے. اب اس غلام کی جو بھی دیت بن رہی ہے اس کی قیمت میں سے کہ اس کے ذریعے سے اس کا اندازہ کیا جائے گا. مسائل قیمت اور نصف میں سے جو ہوگا اس کو آپ پڑھ چکے ہیں. اور پھر عاقلہ اس کو ادا کریں گے. یہ جنایت کرنے والا بھی ان کے ساتھ شریک رہے گا. یہ دیات، جنایت، قسامت وغیرہ کی بحث مکمل ہو گئی. آگے حدود کا بیان ہے. حدود اس سزا کو کہتے ہیں جو من جانب اللہ متعین ہو، حق اللہ کے طور پر، جو اللہ کی جانب سے متعین و مقدر ہو، حق اللہ کے طور پر. اگر وہ متعین نہیں ہے بلکہ حاکم کے ثوابدید پہ ہے تو اس کو حدود سے حد نہیں کہیں گے، وہ تعزیر ہے نا. تعزیر اور حد میں یہی فرق ہے. جو متعین ہو حق اللہ کے طور پہ اسے حد کہیں گے، ہے نا. تعزیر میں تعین نہیں ہے،
ہے نا، اس لیے اسے حد نہیں کہیں گے۔ اسی طریقے سے قصاص ہے، متعین تو ہے لیکن حق اللہ نہیں بلکہ حق العبد ہے۔ کسی نے کسی کو جان بوجھ کر مار دیا، قصاص لینا اولیاء مقتول کا حق ہے نا، تو یہ حق اللہ کے طور پہ نہیں بلکہ حق العبد ہے، اس لیے اسے بھی حد کے ذریعے سے تعبیر نہیں کریں گے۔ تو کتاب الحدود، حدود کا بیان ہے۔ حدود میں جو جرائم ہیں ان جرائم کی سزائیں کیا ہیں، اس کو اسی لیے مشروع کیا گیا ہے تاکہ دوسرے لوگوں کو عبرت ہو اور اس طرح کا جرم کرنے سے وہ باز رہیں۔ کئی چیزیں ہیں، ہر ایک کی حد کیا ہے، یہاں سے اسی کی یہ تفصیل بیان کریں گے۔ الزنا، پہلی چیز، پہلا جرم جو ہے زنا، اس کے ثابت ہونے کے دو طریقے ہیں۔ ایک تو یہ کہ مجرم خود اقرار کرے کہ مجھ سے یہ جرم ہوا ہے، اس کے اقرار سے کب ثابت ہوگا زنا، اس کو یہ بعد میں بیان کریں گے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ گواہوں کی گواہی کے ذریعے سے یہ جرم ثابت ہو۔ کیسے وہ لوگ گواہی دیں گے، پھر کیسے جرم ثابت ہوگا، اس کی تفصیل یہ بتائیں گے۔ تو زنا یہ ایک جرم ہے، اس جرم کا ثبوت یثبت بالبینۃ، یہ گواہی کے ذریعے ثابت ہوگا، بینہ کے ذریعے ثابت ہوگا، والاقرار، اور دوسری چیز کیا ہے، مجرم کے اقرار سے ثابت ہوگا۔ جیسے بھی ثابت ہو تو اس کی سزا کیا ہے، اس پر حد کیا ہے، اس کو یہ بعد میں پھر بتائیں گے۔ پہلے بینہ کی صورت کیا ہوتی ہے، کیسے گواہوں کے ذریعے سے اس کا ثبوت فراہم ہوتا ہے، اس کی تفصیل یہ ذکر کر رہے ہیں۔ فالبینۃ، اس میں عورتوں کی گواہی قابل قبول نہیں ہے، صرف مردوں کی گواہی قبول کی جائے گی، وہ بھی دو نہیں بلکہ چار مرد جب گواہی دیں گے تب اس کے بعد میں ان کی گواہی قبول کی جائے گی۔ فالبینۃ، بینہ، ان تشہد اربعۃ من الشہود، چار گواہ گواہی دیں، علی رجل او امرأۃ، کسی مرد کے بارے میں گواہی دیں یا کسی عورت کے بارے میں گواہی دیں، بالزنا، زنا کی۔ تو کسی مرد یا عورت کے بارے میں جب چار مرد زنا کی گواہی دیں گے کہ اس نے زنا کیا ہے، تو صرف ان کے اس گواہی دے دینے سے کہ ہم گواہی دے رہے ہیں کہ اس نے زنا کیا ہے، ابھی ثبوت فراہم نہیں ہوا، بلکہ قاضی ان سے کچھ سوالات کرے گا۔ فسالہم الامام، امام ان سے دریافت کرے گا، عن الزنا، زنا کے بارے میں، کہ زنا کی حقیقت کیا ہے۔ اگر وہ لوگ اس کو بتاتے ہیں کہ زنا کا مطلب یہ ہے کہ کوئی غیر مرد عورت کی شرمگاہ سے فائدہ اٹھائے، تو پھر فسالہم الامام عن الزنا، امام ان سے زنا کے بارے میں پوچھے گا، ما ہوا، کہ وہ کیا ہے، تم اس سے کیا سمجھتے ہو، کہیں ایسا تو نہیں کہ بوسے کو اس نے زنا سمجھ لیا، ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا ہے۔ تو امام ان سے زنا کے بارے میں پوچھے گا، ما ہوا، کہ زنا ہے کیا، وکیفہ ہوا، اور اس نے زنا کیسے کیا، خوشی سے کیا ہے یا کسی نے مجبور کیا تھا کہ ایسا کرو ورنہ جان سے مار دیں گے، اکراہ تھا یا بغیر اکراہ کے، حکم بدل جاتا ہے دونوں کا۔ تو امام ان سے زنا کے بارے میں پوچھے گا گواہوں سے کہ تم زنا سے سمجھتے کیا ہو، اور یہ پوچھے گا کہ جس کے بارے میں تم کہہ رہے ہو کہ اس نے زنا کیا ہے، اس نے کیسے زنا کیا، وَأَيْنَ زنا، کہاں اس نے زنا کیا ہے، دارالاسلام میں یا دارالحرب میں، متى زنا، کب زنا کیا ہے، بچپن میں یا بڑے ہونے کے بعد، کس وقت اس نے زنا کیا، وَبِمَنْ زنا، کس سے زنا کیا ہے، اسے بھی بتاؤ۔ ممکن ہے
جس کے بارے میں یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ اس نے اس سے زنا کیا ہے، وہ اس کے بیٹے کی باندھی ہو، تو آپ بیٹے کی باندھی سے اگر کوئی وطی کرے تو اس کا حکم پڑھ چکے ہیں، ہے نا؟ اس لیے یہ تمام سوالات امام ان گواہوں سے کرے گا کہ ما ہوا، کیفا ہوا، اینا زنا، بمن زنا، متا زنا۔ جب ان تمام سوالات کا وہ جواب صحیح دے دے، اتنی ساری شرطیں ہیں، قیدیں ہیں، اتنی آسانی سے اس کا ثبوت نہیں فراہم ہو جاتا ہے۔ فَإِذَا بَيَّنُوا ذَلِكَ، جب صاف وہ لوگ اس کا جواب دے دیں، وَقَالُوا، اور وہ لوگ یہ بیان کریں، رَأَيْنَاهُ، یہ زنا کی حقیقت کیا ہے، یہ اس کا جواب ہے۔ قالوا، اور وہ لوگ کہیں، رَأَيْنَاهُ وَطَأَهَا فِي فَرْجِهَا كَالْمِيلِ فِي الْمُكْحَلَةِ، ہم نے اسے دیکھا کہ اس نے فلاں عورت سے کی شرمگاہ میں اس سے وطی کی، ایسے ہی جیسے سرما کی سلائی سرما دانی میں، یہ سب کنایا ہے۔ کل میلے فی المکحلہ، جیسے سرما کی سلائی سرما دانی میں، یعنی وہ اس کی شرمگاہ سے فائدہ اٹھا رہا تھا۔ تو زنا کی حقیقت وہ لوگ بیان کر دیں کہ یہ زنا کی حقیقت ہے۔ یہاں وہ چیز بھی آ گئی، کیفا ہوا، کیسے زنا کیا، ہے نا، اس کو بھی بتانا ہے، اور کہاں زنا کیا ہے، دارالاسلام میں، دارالحرب میں، اسے بھی پوچھے گا، کب زنا کیا ہے اسے بھی پوچھے گا، ہے نا، کس سے زنا کیا ہے، ساری چیزیں، ساری تفصیلات اسی طریقے سے معلوم کرے گا۔ جب تمام چیزوں کا جواب ہو جائے تو ابھی بھی انہیں چھٹی نہیں ملے گی، ان گواہوں کے بارے میں جرم بہت بڑا ہے نا، تو گواہ بھی اسی اعتبار سے چاہیے، ان گواہوں کی چھان بین کرائے گا کہ کہیں یہ لوگ ایسے جری تو نہیں ہیں کہ کسی بھی چیز کی گواہی دینے پہنچ گئے، ہے نا، جھوٹ میں تو نہیں مشہور ہیں، لوگوں پر بہتان تراشی اور الزام تراشی میں تو نہیں مشہور ہیں، ٹھیک ٹھاک لوگ ہیں یا گڑبڑ لوگ ہیں، ہے نا، یہ تحقیق کرے گا قاضی۔ وَسَأَلَ الْقَاضِي عَنْهُمْ، اور قاضی ان کے بارے میں تحقیق کرے گا، ان گواہوں کے بارے میں۔ فَعُدِّلُوا فِي السِّرِّ وَالْعَلَانِيَةِ، اب اگر پوشیدگی اور ظاہر میں ان کی تعدیل کی گئی کہ یہ عادل ہیں، ضابط ہیں، ٹھیک ٹھاک لوگ ہیں، حکم بشہادتہم، تو اب ان کی شہادت کے مطابق قاضی فیصلہ کرے گا۔ یہ نہیں ہے کہ آئے گواہی دیا فٹاک سے اور فوراً فیصلہ کر دیا، حکم بشہادتہم، تو اب قاضی ان کی گواہی کے مطابق فیصلہ دے گا۔ یہ بینہ کی صورت ہوئی کہ بینہ کے ذریعے سے جرم زنا کا ثبوت کیسے فراہم ہوتا ہے، والاقرار، اور اقرار کے ذریعے سے یہ جرم ثابت ہوتا ہے۔ اس کی صورت یہ ہے، ان یقر البالغ العاقل علی نفسہ بالزنا 4 مرات فی 4 مجالس من مجالس المقر، عاقل و بالغ اپنے آپ پر زنا کا اقرار کرے 4 مرتبہ 4 مجلسوں میں، اور جب بھی وہ اقرار کرے تو امام اپنا منہ پھیر لے۔ حضرت ماعز اسلمی کے بارے میں جو روایتوں میں ہے، انہوں نے اقرار کیا تھا زنا کا، جب بھی کہتے تو آقا کریم چہرہ پھیر لیتے، پھر کہتے، 4 مرتبہ اقرار کیا، پھر ان کے وہ جرم ثابت ہوا اور ان پر حد قائم کی گئی، ہے نا۔ انہی کے بارے میں ہے کہ ان کی توبہ سارے اہل مدینہ کے لیے کافی ہو گئی۔ والاقرار، اقرار یہ ہے کہ عاقل و بالغ اپنے آپ پر زنا کا اقرار کرے 4 مرتبہ 4 مجلسوں میں، کلما اقرہ، جب وہ اقرار کرے، ردہ القاضی، قاضی اس کو رد کر دے۔ فَإِذَا تَمَّ، پھر بھی اگر وہ نہیں ماننا ہے اور اس کا اقرار 4 مرتبہ پورا ہو جائے، 4 مرتبہ وہ اقرار کر لے، سألہ القاضی عن الزنا، تو جو گواہوں سے قاضی نے سوال کیا تھا اس سے بھی کرے گا، کیونکہ ممکن ہے یہ بھی سمجھ رہا ہو کہ بوسہ لینا زنا ہے، اور صورتیں جو ہیں، غلطی ہو، غلط فہمی ہو، اس کے پاس سے گزرنے کو زنا سمجھ لیا، تنہائی میں اس کے پاس اکٹھا ہونے کو زنا سمجھ لیا،
اس لیے اس سے زنا کی حقیقت کے بارے میں پوچھے گا. سألہ القاضی ان الزنا ما ہوا و کیفا ہوا و اینا زنا و بمن زنا. یہ تمام سوالات جو اوپر تھے یہ اس مقر سے بھی امام اور قاضی اس سے یہ سوال کرے گا. فَإِذَا بَيَّنَ ذَلِكَ لَزِمَهُ الْحَدُ. جب وہ یہ تمام چیزیں بیان کر دے تو اب حد لازم ہو گئی. حد قائم کریں گے. پہلے والی صورت میں بھی ثبوت فراہم ہو گیا, دوسری صورت میں بھی حد لازم ہو گئی, ثبوت فراہم ہو گیا, ثبوت پورا ہو گیا. اب حد قائم کریں گے. حد قائم کرنے میں کیا تفصیل ہے وہ ساری تفصیلات پھر بعد میں.